رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ جل شانہ کے کرم سے ہم سورہ کافرون کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ کافرون کا تعارف۔ مقام نزول۔ سورہ کافرون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 6 آیتیں ہیں۔ اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کافرون کہتے ہیں۔ سورہ کافرون کے فضائل دیکھتے ہیں۔ پہلا، حضرت فروا بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت نوفل سے ارشاد فرمایا، تم قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سویا کرو کیونکہ یہ سورت شرک سے بری کرتی ہے۔ دوسرا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھی تو گویا کہ اس نے قرآن مجید کے چوتھائی حصے کی تلاوت کی۔ سورہ کافرون کے مضامین۔ اس سورۃ مبارکہ میں مشرکوں کے عمل سے بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے اور کافروں کی اس امید کو ختم کر دیا گیا ہے کہ مسلمان اپنے دین اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے معاملے میں کبھی ان سے سمجھوتا کریں گے۔ سورہ کوثر کے ساتھ مناسبت۔ سورہ کافرون کے اپنے سے ماقبل سورہ کوثر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ کوثر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سورہ کافرون میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کو مخاطب کر کے یہ اعلان فرما دیں کہ میں صرف اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کرتا رہوں گا، اور جن بتوں کا تم پوجتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، میں ان کو کبھی بھی نہیں پوجوں گا۔ آئیں اپنی سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، کہہ دیں، یا ایھا الکافرون، اے انکار کر دینے والو، لا اعبد، نہیں پوجتا میں، ما تعبدون، جسے تم پوجتے ہو، ولا، اور نہ، انتم، تم، عابدون، پوجنے والے ہو اسے، ما اعبد، جسے میں پوجتا ہوں، ولا، اور نہ، انا، میں، عابد، پوجنے والا ہوں، ما، جسے، عبدتم، تم نے پوجا، ولا، اور نہ، انتم، تم، عابدون، پوجنے والے ہو، ما، جسے میں، عابد، پوجتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، دینکم، دین تمہارا، ولی دین، اور میرے لیے، دین میرا۔ ترجمہ، تم فرماؤ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوجتے ہو، اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جسے تم نے پوجا، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، تم فرماؤ اے کافرو۔ شان نزول۔ قریش کی ایک جماعت نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کیجیے، ہم آپ کے دین کی پیروی کریں گے، 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ میں اس کے ساتھ اس کے غیر کو شریک کروں۔ کفار کہنے لگے، تو آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے کسی معبود کو ہاتھ ہی لگا دیجئے، ہم آپ کی تصدیق کر دیں گے اور آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کی وہ جماعت موجود تھی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ گفتگو کی تھی۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورت انہیں پڑھ کر سنائی تو وہ مایوس ہو گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اذیتیں پہنچانا شروع کر دیں۔ یاد رہے کہ اس آیت میں وہ کفار مراد ہیں جو اللہ جل شانہ کے علم ایمان سے محروم تھے اور کفر پر ہی مرنے والے تھے۔
سورہ کافرون کی شان نزول سے حاصل ہونے والی کیا معلومات ہیں؟ پہلا، کفار سے دینی صلح حرام بلکہ کئی صورتوں میں کفر ہے۔ دوسرا، کفار کے بتوں اور ان کے مذہبی ایام کی قابل تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا کفر ہے۔ تیسرا، مومن کے دل میں کفار کی ہیبت نہیں ہونی چاہیے۔ چوتھا، کفار کو شرعی عذر کے بغیر اچھے القابات سے یاد نہ کیا جائے۔ پانچواں، کافر کو بوقت ضرورت موقع محل کی مناسبت سے کافر کہنا درست بلکہ اسلوب قرآنی کے موافق ہے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، اور نہ ہی میں اس کی عبادت کروں گا جسے تم نے پوجا۔ اس سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلا، انسان دنیاوی معاملات میں نرم ہو مگر دین میں انتہائی مضبوط ہو تاکہ کفار اس سے مایوس ہو۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مستقبل کی خبر تھی کہ وہ کبھی کفر اور شرک اور فسق نہیں کر سکتے۔ تیسرا، مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بارے میں کفار کو مایوس کر دے کہ وہ اسے دین سے پھیر سکے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے اچھے برے خاتمے کی خبر دی ہے، کون کفر پر مرے گا اور کیسے اور کسے ایمان پر موت آئے گی، کیونکہ یہاں کلام ان کفار سے ہو رہا ہے جو کفر پر مرنے والے تھے۔ لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، یعنی تمہارے لیے تمہارا کفر اور میرے لیے میری توحید، میرا اخلاص ہے۔ اس کلام سے مقصود کفار کو ڈرانا ہے، نہ کہ ان کے کفر سے راضی ہونا۔ یہاں ہماری سورت کا اختتام ہوا۔ سورہ کافرون ہمیں ایمانی مضبوطی اور دین میں سمجھوتہ نہ کرنے کا سبق دیتی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ خلق طور پر اعلان کر دیں کہ اے کافرو، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تمہیں عبادت کرتے ہو، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ دین اسلام کو مضبوطی سے ہم نے تھامنا ہے اور اس پہ قائم رہنا ہے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ ایمان اور کفر اور شرک کبھی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ مسلمان اپنے عقیدے اور عبادت میں کبھی سمجھوتہ نہیں کرتا۔ ہر شخص اپنے دین کا ذمہ دار ہے۔ ہمیں اپنی عبادت صرف اللہ جل شانہ کے لیے خالص کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے اعمال میں نظر آئے۔ اگر کوئی ہمیں دیکھے تو وہ یہ کہے کہ یہ قرآن پڑھنے والا ہے۔ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہماری زبان پر قرآن کا تاثر ہو، ہمارے دل پر قرآن کا اثر ہو، ہماری زبان وہی بولے اور ہم بہت جلدی دوسروں سے بدگمان نہ ہوں اور اپنی زبان سے وہی چیزیں نکالیں جو اللہ جل شانہ کو پسند ہو، اور ہم اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے رہیں اور کافروں کی کسی بھی باتوں میں آ کر اپنے دین کو نہ چھوڑیں۔ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو اور آخری جو الفاظ ہیں ہمارے کلمہ طیبہ ہو، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔